والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے پورا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ عالی شان میں جھم جھم کر بآواز بلند پڑھے درود پاک اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے یہ مہینہ بہت ہی مبارک باد مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ایک ایک دن کو اگر آپ دیکھیں تو سارا دن ساری رات نور میں ہی ڈوبا ہے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ ہی دیر کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سیدھا سادہ یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے آپ کے نبی کی شان، ان کی عظمت، ان کی بلندی اتنی اونچی ہے کہ خدا کے بعد کسی کا مقام ہے محمد عربی۔ خدا کے بعد کسی کا مقام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بارہ ربیع النور شریف کے دن صبح صادق کے وقت ہمارے آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ ساری کائنات اس تاریخ کو جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے، اور اسی دن کے فیض کو لے کر ہر انسان چمک رہا ہے اور دمک رہا ہے۔ تاریخ کی کتابوں کو آپ اٹھائیں اور پڑھیں کہ 12ویں شریف وہ دن ہے، وہ وقت ہے، وہ منظر ہے کہ اس منظر میں ہمارے آپ کے نبی جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو لانے سے پہلے سرزمین مکہ کا حال کیا تھا آپ نے علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے، علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جہالت اتنی بڑھ چکی تھی، اتنی بڑھ چکی تھی کہ لوگ بچیوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اور ہاں یہ تھا کہ جب کسی کا شوہر انتقال کر جائے، اگر انتقال کر جائے، اگر بیٹا باحیات ہو، یہ اتنے بڑے بے شرم ہوا کرتے تھے کہ اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے۔ یہ ایسا ماحول، ایسے کنڈیشن میں ہمارے آپ کے نبی جب تشریف لائے تو پورے کنڈیشن کو ہی بدل کے رکھ دیا۔ اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی جب تشریف لائے تو ہمیں کیا ملا؟ آپ چلیے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف۔ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان،
سب سے پہلے میسنجر آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہوئی وہ کن کے صدقے میں ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی وہ کن کے صدقے میں ہوئی؟ تاریخ کی کتابوں کو آپ اٹھائیں، مطالعہ آپ کریں. علماء کرام سے آپ نے سنا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پتلا کو بنایا، مجسمہ کو بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام کے پیشانی مبارک میں نور محمدی کو رکھا. نور محمدی کو رکھا. اب یہ نور کو دنیا میں تشریف لانا ہے، نور کو دنیا میں تشریف لانا ہے. اب ایک پوائنٹ، ایک نقطہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیماً کہا تھا ملائکہ سے، فرشتوں سے کہ جاؤ ہمارے آدم کو سجدہ بجا دو. تاریخ گواہ ہے، تاریخ کی کتابیں گواہ ہے کہ تمام ملائکہ گئے سجدے میں، تمام ملائکہ گئے سجدے میں. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ لوگ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پیشانی میں جو نور ڈالا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی تعظیم کے لیے فرشتوں کو بھیجا. یہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں، اور یہ آدم علیہ السلام کے لیے بھیجا یا پھر اس نور کی تعظیم کے لیے بھیجا. تو فقہاء اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام فقط ایک بہانہ ہے. آدم علیہ السلام فقط ایک بہانہ ہے، لیکن رب کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے محبوب کے نور کی تعظیم کروں. رب کا مقصد کیا تھا؟ اپنے محبوب کے نور کی تعظیم کراؤ. فرشتے سے یہ نور آہستہ آہستہ منتقل ہوتا چلا آیا، نور آہستہ آہستہ منتقل ہوتا ہوا چلا آیا. تاریخ کی کتابوں کو آپ پڑھیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نسل پاک سے ہمارے آپ کے نبی، نسل پاک سے ہمارے آپ کے نبی ہیں. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت، اور برکت کا نتیجہ یہ دیکھیے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے ہمارے نبی. المختصر ایک روایت سنا کے میں گزر دینا چاہتا ہوں، سماعت کریں. ایک وقت کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے آپ کے نبی، ہمارے آپ کے رسول، ان کے والد محترم جن کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہی اس وقت کی ایک ملکہ، اس وقت کی بہت بڑی عالمہ، اس وقت کی بہت بڑی زاہدہ، اس وقت کی بہت بڑی توریت و انجیل کی عالمہ، اس نے اپنے قاصد کو کہا جاؤ عبداللہ کو بلا کے لے آیا. عبداللہ کو بلا کر لے آیا. اب قاصد جیسے ہی پہنچے ہیں حضرت عبداللہ کے پاس، جیسے ہی پہنچے ہیں عبداللہ کے پاس، کہا اے عبداللہ، آپ کو فلاں نے یاد کیا ہے، چلیے آپ کو فلاں نے یاد کیا ہے، چلیے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ تم بڑھو میں آتا ہوں، تم بڑھو میں آتا ہوں، ان سے کہہ دینا کہ میں ضرور آؤں گا، ان سے کہہ دینا کہ میں ضرور آؤں گا. اب دیکھیے یہاں پہ معاملہ تھوڑا پلٹا. جیسے ہی وہ اس طرف جا رہے تھے، ان کے والد محترم جن کا نام حضرت عبدالمطلب، حضرت عبدالمطلب، انہوں نے کہا بیٹا عبداللہ چلو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ. اب دیکھیے عبداللہ کس کے ساتھ چلے؟ حضرت عبدالمطلب کے ساتھ. عبدالمطلب کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت آمنہ کے گھر. حضرت آمنہ کے گھر یعنی حضرت وہب کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں. جب وہ تشریف لے جا رہے ہیں تو جیسے ہی پہنچے حضرت عبدالمطلب جن کے گھر، بولیے
کن کے گھر؟ حضرت وہب کے گھر۔ تو جیسے ہی پہنچا کہا ہے وہب تمہاری بیٹی آمنہ، تمہاری بیٹی آمنہ، میں نے اس کے بہت چرچے سنے ہیں، میں نے اس کے بہت چرچے سنے ہیں، وہ بہت بڑی زاہدہ ہے، زاہدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بیٹے عبداللہ کا نکاح آمنہ سے ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بیٹے عبداللہ کا نکاح آمنہ سے ہو جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا، حضرت آمنہ سے ہوا۔ ہو جانے کے بعد حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ عبد المطلب اپنے گھر کی طرف تشریف لے آئے۔ رات گزری، صبح ہو گئی، اچانک خیال آیا کہ فلاں عالمہ نے مجھے بلایا تھا، فلاں عالمہ نے مجھے بلایا تھا۔ المختصر کے حضرت عبداللہ قاسم کے کہنے کے مطابق چلے ہیں جس کے پاس اس وقت کی بہت بڑی عالمہ کے پاس، جو توریت کی عالمہ ہے، انجیل کی عالمہ ہے، ان کے پاس تشریف لے جاتی ہے، لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ کہاں؟ ہم نے آپ کو بلایا تھا، ہم نے آپ کو بلایا تھا، لیکن عبداللہ ذرا آپ یہ تو بتائیے کہ آج آپ نے رات گزاری کس کے پاس؟ آج آپ نے رات گزاری کس کے پاس ہے؟ جو چمک میں پیشانی میں دیکھ رہی تھی وہ چمک پیشانی میں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، وہ نور گیا تو کہاں گیا؟ وہ نور گیا تو کہاں گیا؟ نور گیا تو گیا کہاں؟ بتاؤ وہ خوش نصیب خواتین کون ہے؟ وہ خوش نصیب خواتین کون ہے جن کے مقدر میں یہ آئے ہیں، جن کے مقدر میں یہ آئے ہیں؟ تو کہا آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے؟ کہا حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں توریت میں پڑھا، میں نے تمہارے بارے میں انجیل میں پڑھا کہ ایک شخص پیدا ہوگا تمہاری نسل سے جس کا نام محمد ہوگا، محمد ہوگا۔ میں اسی نور کو تمہاری پیشانی میں بار بار دیکھا کرتی تھی، اس کی تعریف کو میں نے توریت میں پڑھا، اس کی تعریف کو میں نے انجیل میں پڑھا، اس لیے میں نے تمہیں بلایا تھا کہ میں خوش نصیب خاتون بنوں، کہ میں حضرت عبداللہ کی زوجہ بنوں اور محمد رسول اللہ کی والدہ بنوں۔ لیکن وہ خوش نصیب عورت کوئی اور نکلی، بتاؤ ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا سنو، ان کا نام حضرت آمنہ ہے، جن کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، علیہ وسلم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ نور جو چمک رہا تھا پیشانی میں، سب سے پہلے وہ نور کہاں تھا؟ آدم صفی اللہ کے پیشانی میں، وہ کہاں آیا؟ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں۔ حضرت عبداللہ کہ وہ نسل سے کون ہے؟ ہمارے آپ کے نبی جب تشریف لا رہے ہیں دنیا میں، لانے سے پہلے کا منظر کیا ہے؟ لانے سے پہلے کا منظر کیا ہے؟ آپ کتابوں کو اٹھائیں، دلائل کے انبار لگا دیے علماء کرام نے، کیا کیا باتیں لکھی ہیں۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جلوس محمدی کی نکالنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بار ربیع النور منانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ارے یارو، یہ بہت ساری کتابوں سے ثابت ہے۔ علماء نے احادیث، علماء کراموں نے بہت ساری کتابوں میں چھاپ کے رکھا ہے، تم چھپائے پھر رہے ہو۔ علماء کرام نے چھاپ دیا ہے، تم چھپائے پھر رہے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کیا جلوس محمدی کو سیدنا صدیق اکبر نے نکالا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے نکالا ہے؟ تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ نے اپنے نگاہوں سے صدیق اکبر کو دیکھا ہے؟ آپ نے اپنے نگاہوں سے صدیق اکبر کو دیکھا ہے؟ نہیں، آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن جو عاشق رسول ہیں، جو عاشق رسول ہیں، جو اپنی رسول سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا عالم یہ ہے کہ جو بھی نبی سے محبت کرتا ہے، جو بھی نبی سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر بستے ہیں۔
सैयदना सिद्दीक़ अकबर बसते हैं। बड़ा पॉइंट दे रहा हूँ, नुक्ता दे रहा हूँ, बारीकी से समझा रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। देखिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो साथी है जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, लोगों सुनो, मैंने तमाम मखलूक के एहसान को चुका दिया, हमने तमाम के एहसानात को चुका दिया, लेकिन अबू बकर के एहसान को मैं बरोज़े हश्र चुकाऊंगा। उनके बारे में सरकार फरमाते हैं, आप समात करें, गारे हिरा के वाक़या को आप ज़हन में रखें, ज़हन में रखे। नबी उस दिल में जाते ही नहीं, नबी उस दिल में आते ही नहीं जिस दिल को सिद्दीक़ अकबर साफ करते हैं, दिल को सैयदना सिद्दीक़ अकबर साफ करते नहीं, जिस दिल को सैयदना